عزت اپنی صفات میں کامل ہیں، ان کی صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جاتی، اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات بے انتہا ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، ان کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اتنے قدردان ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے تو وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اصول بتلا دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک دفتر کے اندر کلرک نے ایک آفس آرڈر لکھنا ہوتا ہے تو شروع میں اس کا DFA بناتا ہے، ڈرافٹ فار اپروول، پھر اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے، پھر سپیل چیک کرتا ہے، پھر کچھ حرف اس میں بولڈ ہونے چاہیے، کوما کہاں ہونا چاہیے، فل سٹاپ کہاں ہونے چاہیے، پیراگراف کیسے بننے چاہیے، دیکھنے میں بھی وہ لیٹر خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر دیکھا گیا کہ فائنل لیٹر ٹائپ ہونے سے پہلے وہ کئی مرتبہ لیٹر ٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اور تب جا کر اس کی فائنل کاپی نکلتی ہے۔ افسر اگر اپنے سامنے کوئی لیٹر دیکھے جس میں غلطیاں ہوں تو وہ اپنے سیکرٹری سے ناراض ہوتا ہے، ڈانٹ پلاتا ہے، بلکہ سیکرٹری کی نوکری چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آفیسر کہتا ہے کہ مجھے لیٹر وہ پیش کیا کرو جس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ دنیا کا ایک چھوٹا سا افسر ہے، وہ بھی پرفیکشن مانگتا ہے۔ ہر اعتبار سے جو لیٹر اسے پیش کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کاغذ کے اوپر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو اس پر بھی اس کی ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو اگر ایک دفتر کے چھوٹے سے افسر کے سامنے لیٹر پیش ہونا ہے، وہ ہر اعتبار سے نیٹ، کلین، پرفیکٹ ہونا چاہیے، تو جو عمل ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے ہیں تو ان کو بھی ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت یہ اصول بنا دیتے کہ میرے بندو میں تمہاری وہ نماز قبول کروں گا جس میں نیت باندھ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک ایک لمحہ بھی تم مجھ سے غافل نہ ہو، تو بندوں کے لیے تو مشکل بن جاتی۔ ہم شاید سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے اور پھر بھی ایک نماز ایسی نہ پڑھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ چنانچہ ایک بندے نے 4 رکعت کی نیت باندھی،
درمیان میں بھول گیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 پڑھی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب تم نئے سرے سے پھر نماز پڑھنی شروع کرو، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنا گمان غالب ایک طرف کرو، جو تمہارے دل میں یقین ہو کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اب اس کے بعد جو رہ گئی ان کو مکمل کر کے سجدہ سہو کر لو، ہم اسی غفلت والی نماز کو قبول کر لیں گے۔ یہ پروردگار عالم کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو رکعتیں بھول گیا لہذا میں نماز توڑ کر پھر نئے سرے سے پڑھتا ہوں، تو شریعت منع کرتی ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اس سے گناہ ملتا ہے۔ اس نماز کو توڑنا نہیں بلکہ اسی کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم چاہتے ہیں میرے بندے کا کیا ہوا عمل ضائع نہ جائے۔